زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کے گلا اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسے گی۔ تیسرے سال اسی صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پہ ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئے۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصے سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پر کافر یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خفیہ خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مغناطیس کی طرف کچا چلا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کر لو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی عمل کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر یہ اسے آری سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت فن ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جان بازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے، اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فتنہ دجال باعث آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا۔ اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا، قد پستہ یعنی ٹگنا ہوگا۔ اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، سر کے بال گنگریالے ہوں گے،
اور بہت زیادہ ہوں گے جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخیں، سر اور دڑ اتنا ملا ہوگا گویا اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، آنکھ سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوں گی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گا، آنکھ پر سخت ناخنا ہوگا، داہنی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کڑی آنکھ ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گی، انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت امام مہدی دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنوں سے فارغ ہی ہوں گے کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے، اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں، انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہے۔ آپ جب چھوٹے تھے تو بچپن ہی سے اپنے ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھا دیا گیا ہوگا۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کے ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی، لیکن اب شاید صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج کی ماؤں کو ان کی ذمہ داری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ یہ بھی خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے تاکہ ان کے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سے بڑے دشمن سے بچپن ہی سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوفناک اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا؟ خوفناک جنگ یا موت؟ ان چیزوں سے صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ کرام جس سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہ آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبتناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کی نظریات اور ان کی کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں بیان کی جائیں تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں یعنی تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب ازاخل میں لکھا ہے، اے سہون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا، انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی سے بات کرتے ہوئے کہا،
آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے، اور آرمگیڈن کے سلسلے میں پیش گوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں، اور میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ یقین کیجئے یہ پیشن گوئیاں یقینی طور پر اس زمانے کو بیان کر رہی ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ صدر ریگن نے جم پیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے، پھر ان کے مسیح یعنی دجال ان پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمگیڈن کی وادی میں اکٹھا ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ 2 گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ آرمگیڈن لفظ میگیڈو سے نکلا ہے۔ یہ جگہ تل ابیب سے 55 میل شمال میں ہے اور بحر تبریہ اور بحر متوسط کے درمیان واقع ہے۔ تقدیر عالم کے بارے میں دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ فورسنگ گاڈ ہینڈ کی مصنفہ گریس ہال سیل کہتی ہیں کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل مسجد اقصی میں بنائیں گے۔ اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے، اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ ہیکل کے لیے نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ہمارا گائیڈ کہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر مداخلت کرے۔ غرض جو پیشن گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اینٹی کرائسٹ یعنی مسیح کے مخالف ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودی ان کے پرانے دشمن ہیں۔